السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، سیاسی صورتحال انتہائی غمگین ہے. پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک احتجاج تو وہ تھا جو شرپسند عناصر تحریک انصاف کی طرف سے ہوا. ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں باقاعدہ دہشت گردی کی گئی، فوجی تنصیبات، سرکاری املاک، پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اب باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. ان تمام افراد کے چہرے سامنے آ چکے ہیں جو ان حملوں میں ملوث تھے، جنہوں نے جی ایچ کیو پر اٹیک کیا، جنہوں نے حساس تنصیبات شہداء کی یادگار کو نشانہ بنایا. ان تمام کے چہرے قوم کے سامنے آ چکے ہیں. ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی، انسداد دہشت گردی اور دیگر قانونی دفعات کے تحت مقدمات اور قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس، پارلیمان کا اجلاس بھی ہوا، جس اجلاس کے اندر چیف آف پاکستان کے خلاف ریفرنس لانے کے حوالے سے بھی کچھ پیش رفت، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی سیاست، ان کے طرز عمل کو نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ ان کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے تقاریر کی گئی. اسی طرح پی ڈی ایم کی طرف سے سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاج اس پر جاری ہے جو ایک دھرنے کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس احتجاجی دھرنے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آج صبح سے پی ڈی ایم کے مختلف جماعتیں، ان کے سربراہان، ان کے رہنما آج خطاب کرتے رہے. ان خطاب میں بار بار سپریم کورٹ میں جو مختلف قانون زیر سماعت معاملات تھے ان پر بھی بات ہوئی، اور ساتھ ساتھ پارلیمان اور سپریم کورٹ کے درمیان جو ایک تاثر ہے کہ وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنس آف پارلیمنٹ یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں جو کلیش کی صورتحال ہے، اس پر گفتگو کی گئی. پارلیمان سپریم ہے، یہ بار بار اس کو دہرایا گیا، بار بار اسٹیٹمنٹ کو دہرایا گیا تمام رہنماؤں کی طرف سے. یہ کہا گیا کہ آنریبل چیف جسٹس کو یا سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کی تشریح کے نام پر آئین مرتب کر سکیں اس طرح سے، یا آئین کو تشکیل دے سکیں، یا پارلیمنٹ کا جو کام ہے آئین تشکیل دینا، اس میں کسی قسم کی مداخلت کر سکیں. آج اس احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے کیونکہ اسے بہت سے خدشات تھے کہ شاید اس کے بعد کوئی خانہ جنگی، جب ہم تجزیہ نگاروں سے بات کر رہے تھے اس سے قبل بھی، کہ کہیں خانہ جنگی، سول وار، امن و امان کی صورتحال، اس طرح کے معاملات پہ بات ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے. لیکن آج اس پروگرام میں آغاز کرتے ہیں اس گفتگو سے، کیونکہ عمران خان صاحب کچھ دیر قبل یہ کہہ رہے تھے، ان کی ایک ٹویٹ آئی سامنے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک اسٹیجڈ پورا تھا یہ معاملہ، اور ان کے رہنما جو تھے وہ شرپسندی ملوث نہیں تھے. انہوں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی ہیں یاسمین راشد صاحبہ کی اور دیگر رہنماؤں کی، جو اس وقت لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں نہ جائیں. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریپ تھا، یہ سٹیج تھا. اس سے پہلے بھی وہ آئی ایس پی آر کو اور دیگر اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. کیا ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی یعنی ملٹری کورٹس یا اس طرح کوئی ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمات قائم ہو رہے ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے؟ کیا کارروائیاں ہونی چاہیے؟ قانونی کارروائی کا جو آغاز ہوا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. عبداللہ گل صاحب سینئر تجزیہ نگار اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور ڈاکٹر خان صاحب سابق سفیر ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. عبداللہ گل صاحب فرمائیے گا، کیا قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ کس طرح سے ایک عبرت کا نشان ان دہشت گردوں کو بنانا چاہیے جنہوں نے حملے کیے تھے ان حساس تنصیبات پہ؟ عبداللہ گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سیفان خان صاحب. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہی کارروائی ہونی چاہیے جو ہم ماضی میں دہشت گردوں کے ساتھ کرتے آئے، جو انتہا پسندوں کے ساتھ کرتے آئے، جو بلوائیوں کے ساتھ کرتے آئے، جو شرپسندوں کے ساتھ کرتے آئے. وہی کارروائی جب بھی جس نے پاکستان کی رٹ کو جو ہے وہ چیلنج کیا، پاکستان کی اسٹیٹ کو جو ہے چیلنج کیا، یہ تو وہی رویے ہیں جو دہشت گرد جو ہے وہ چاہتے تھے. ان کا بھی ٹھکانہ جو ہے اور نشانہ جو ہے وہ افواج پاکستان اور پاکستان کی اہم تنصیبات. اب آپ ریڈیو پاکستان کو دیکھ لیں، آپ جناح ہاؤس کو دیکھ لیں، آپ جی ایچ کیو کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ میاں والی ایئر بیس کو دیکھ لیں، آپ سرگودا کے اوپر دیکھ لیں. یہ تمام وہ جگہیں ہیں جو کہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہوا کرتی تھیں ٹی ٹی پی کے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو پی ٹی آئی بننے کے لیے جو ہے وہ میرے خیال میں یہ بڑا خطرناک سوال ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ بات جو آپ نے ابھی کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اظہار لا تعلقی، جو بھی ویڈیوز آئیں، آڈیوز آئیں، تو پھر انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پارٹی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے کہ فورینزک کروا لیا جائے ان کا. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ آپ جو ہے وہ فورینزک کرائیں
اس میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی معاونت کریں گے. اگر آپ کو پاکستان کی کسی فورینزک لیبارٹری کے اوپر اعتبار نہیں ہے تو کسی باہر کے ملک کی جہاں آپ کو پسند ہو وہاں سے فورینزک کروا لیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری شرپسندی کے خلاف جو دیکھیں ٹارگٹ کیا تھا. پہلے ٹارگٹ یہ کیا گیا پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کو ٹارگٹ کیا گیا, جو کہ ہمیشہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن کا کردار کے متعلق شکوک و شبہات, کبھی ایکس, کبھی وائی, کبھی ڈرٹی ہیری, کبھی کیا نہیں, یہ القابات دے کے آپ نے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے, ان کے متعلق ان کے لوگوں کو اپنی ہی فورسز کے خلاف متنفر کیا. اور اب جو ہے جب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر سوشل میڈیا کی حد تک آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ پذیرائی ملی, اور اس کے لیے بھی میں بعد میں بات کروں گا, لیکن اس کے بعد اپنا نیا نشانہ جو تھا وہ آپ نے افواج پاکستان کر لیا. آپ نے ڈائریکٹ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو نشانہ بنایا, ڈی جی آئی ایس پی آر کو نشانہ بنایا. آپ نے جو ہے نت نئی باتیں کی کہ پتہ نہیں افواج پاکستان کے ڈسپلن کے حوالے سے. اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے اوپر اعتراضات اٹھے وہ تمام کے جو ہے وہی کور کمانڈر صاحبان جو تھے وہ پبلک میں گئے, لوگوں کے سامنے وہ جا کے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں بھی نظر آئے, وہ شہداء کی نماز جنازہ پہ بھی نظر آئے. عبداللہ صاحب کیونکہ آپ نے اس طرح کہا کہ ایک لا تعلقی کا اظہار ہے اور یہ ان کا شیور ہے کہ لا تعلقی کرتے ہیں, یہ جو ٹویٹ ہے اس میں کچھ اور بات ہے. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مرکزی پنجاب کی ہماری صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میری ہمشیرہ واضح طور پر مظاہرین کو جناح ہاؤس کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کر رہی ہیں. انہوں نے کچھ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں, لیکن آگے وہ لکھتے ہیں کہ بلا شک و شبہ یہ ان لوگوں کی جانب سے ایک جال تھا جو اس لیے پھیلایا گیا کہ اس کی آڑ میں تحریک انصاف پر جاری کریک ڈاؤن میں شدت لا سکے, اور مجھ سمیت ہمارے جو سینئر جو قائدین اور کارکنان ہیں ان کو جیلوں میں بھر کر ایسے وعدے کو پورا کر سکے. لندن پلان جس کو وہ کہتے ہیں, جو انہوں نے لندن پلان کے تحت نواز شریف سے, خیر وہ لندن پلان والے, لیکن وہ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں لا تعلقی کر رہا ہوں, وہ تو الٹا آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ایک سازش یا جال تھا, جو ٹریپ تھا جس میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے, اور وہ تو وہاں پر انوسنٹ تھے. وہاں پر یہ جال, وہ ایک اور الزام لگا رہے ہیں آج ہماری فوجی قیادت پر. ہم یہی سمجھیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک جال تھا. عبداللہ گل صاحب جی, اگر یہ جال تھا تو پھر کروا لینا, اس کی تحقیقات کروا لینا, انڈیپینڈنٹ ذرائع سے تحقیقات کرا لیں, کیونکہ ہم کوئی پاگل تو ہے نہیں. ہم نے بھی وہی سب کچھ دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا, ہم نے وہ تمام سنا جو آپ نے سنا, اور جو وہاں ہوا سب سے بڑھ کر جو ہے وہ جو وہاں ہوا, جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے باقاعدہ ان کی ممبرشپ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ کوئی ہٹ کے نہیں ہے. اور لنڈن پلان تو ہے, یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی, لیکن لنڈن پلان کے پیچھے کون ہے؟ لنڈن پلان کے پیچھے ہے زیک گولڈ سمتھ, جس کے روسٹر چائلڈ جو فیملی ہے, روتھ چائلڈ فیملی, اس کے ساتھ گہرے مراسم ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ باوجود بلوائیوں کے باوجود جو دہشت گردی جو پاکستان میں خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی گئی, اس کے کوئی ایک جو چیز جو کہ تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس جن کے جو ماسٹرز ہیں وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, ان کے کوئی اکاؤنٹس بند نہیں کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹس, جب تحریک لبیک کا ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ 1 گھنٹے کے اندر تمام اکاؤنٹس بند ہو گئے, لیکن یہاں جو ہے وہ کسی کے اکاؤنٹ نہیں بند ہوئے, بلکہ وہ لوگ جو عادل راجہ جیسے لوگ, جو حیدر مہدی جیسے لوگ, جو وہاں بیٹھ کے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ افواج پاکستان کے متعلق نت نئی جھوٹی من گھڑت اور بے بنیاد جو ہے وہ الزامات تراشی کرتے ہیں, جو بعد میں ہر روز جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں, وہ لوگ ہیں لنڈن پلان کا حصہ. یہ لنڈن پلان ہے, لیکن یہ وہی پلان ہے جو زلمے خلیل زاد نے بنایا. یعنی کہ عمران خان صاحب جو آرمی چیف کے متعلق بات کر رہے ہیں, کیا زلمے خلیل زاد وہی ڈیمانڈ نہیں کر رہا؟ تو زلمے خلیل زاد کی جو بیوی ہے وہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑی یہودن ہے شیرل برنارڈ. شیرل برنارڈ جو ہے وہ رینڈ کارپوریشن میں کام کرتی ہے, جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے لوگوں کے اوپر کٹھی کی جائے. جہاں آپ بوٹس آن گراؤنڈ نہ کر سکیں, وہاں آپ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیں, وہاں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کھیلیں. وہاں وہی آپ نے یاد ہوگا کہ ایران میں ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے سیٹلائٹ سے وائی فائی فری کر دیا. یعنی کہ اندازہ یہ کریں کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں. یہ اچانک زلمے خلیل زاد کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ زلمے خلیل زاد کو, جس نے پوری دنیا کے اندر تہس نہس کیا, افغانستان کا ستیہ ناش کیا, اس نے عراق کا ستیہ ناش کیا, لیبیا کا ستیہ ناش کیا, آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, وہ ظلم ذلیل زاد بن گیا ہے. کمال یہ ہے کہ وہ آج پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ڈائریکٹ مداخلت
مداخلت کرتا ہے. یہ ہے لنڈن پلان. صحیح. اور جمیل احمد صاحب, کیا قانونی کارروائی ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ آج پارلیمان میں تو بہت تقاریر ہوئی ہیں, جذبات بھی تھے ان تقاریر میں, مطالبے بھی تھے کارروائیوں کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کارروائی بنتی ہے تحریک انصاف پر اور اس کی قیادت کے اوپر؟ جمیل احمد صاحب. جی, قانون بالکل واضح ہے, آئین بالکل واضح ہے. ہر جرم کا حساب کتاب پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے. اس کی تفتیش اور طریقہ کار وہ پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ میں موجود ہے. ہر ملٹری انسٹالیشن پر اٹیک اور ملٹری پر اٹیک پاکستان آرمی ایکٹ میں موجود ہے. 59 اس کا سیکشن ہے, 60 اس کا سیکشن ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا. تو قانون سارے موجود ہیں. ظلم اس بات یہ ہے اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کی پاسداری عرصہ دراز سے نہیں ہو رہی, اور کیونکہ عرصہ دراز سے نہیں ہو رہی اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, تو اس قسم کے سیریس انسیڈنٹس, اس قسم کے سیریس حالات و واقعات جس میں تاریخی جگہیں, جس میں آرمی کی وہ انسٹالیشنز جو ہمارا سمبل ہیں سیکیورٹی کا, ان کو نقصان پہنچایا جائے. یہ حقیقت ہے کہ اب ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ knowingly, unknowingly, wittingly, unwittingly, we have jumped into the arena of 5th generation war. چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ قانون کے رکھوالے ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کی در و دیوار کو آپس میں ٹکرا کے پاش کیا جا رہا ہے. اس ملک میں لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. بے گناہ لوگ جو جتھوں کی شکل میں بلائے جاتے ہیں اور ان کو جس کام پر لگا دیا جاتا ہے, 16 برس کے, 18 برس کے میرے ملک کے یہ ہونہار نوجوانوں کو جس طرز پر اور جس انداز میں جو ان کی ذہن سازی کی گئی ہے, اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا اور ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو, اس بات کو, ایسے خوفناک انسیڈنٹس کے لیے ہم اگر اس پہ ایکشن نہیں لیں گے, کمزوری دکھلائیں گے, چاہے وہ ابھی ہو رہے ہوں یا اس سے قبل ہوئے ہوں یا اس کے بعد ہونے والے ہیں جو کہ ہوں گے, تو جب تک اس پہ ہم بریک نہیں لگائیں گے, قانون کی عملداری نہیں کریں گے, تو ہم اس کی وہ سبق ہمیں ملے گا کہ ہم یاد رکھیں گے اور شاید یاد رکھنے کے قابل بھی نہ ہوں. لہٰذا ابھی ہمارے پاس وہ سکت نہیں رہی, وہ گنجائش نہیں رہی کہ ہم رعایتیں دیں جو رعایتیں ہم پہلے بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ کے عبرت کا نشان شاید بنانا چاہیے ان کو. سر ایک لمحہ, ایک سے بریک لینی ہے. اچھا آپ کمپلیٹ کر لیں, پلیز کمپلیٹ کر لیں, آپ کمپلیٹ کر لیں. جی ہاں, چلیں میں اس کو سمو دیتا ہوں آپ کو اس کے شاعر کے زبان میں کہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, مت جلا اس کو کہ یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, اور کھا گئی ناگہانی جن کو سیاست کی صلیب, ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک سنگ میل پر, اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, پورے ملک کا ہے, تو لہٰذا مشکل نہ ہوگی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. اور قانونی کارروائی کا جو ہو چکا ہے اور جس طرح سازش عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو اصل سازش ہے کیا, یہ کیا ہے لندن پلان؟ عبداللہ گل صاحب نے کچھ روشنی ڈالی, سے مزید بات بھی کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے جو کیا, اس کے بعد ان پر یقینی طور پر توقع یہ تھی کہ شاید کوئی ریگریٹ ہو, لیکن اس کے بعد تابر توڑ حملے جاری رہے. اس کے بعد اپنے جوابی وار میں عمران خان صاحب نے پھر سے اداروں پر الزام لگایا. نہ صرف اداروں پر الزام, بلکہ اپنی مسلسل بیان بازی اور ٹویٹس کے ذریعے یہ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں
کہ جو کچھ ہوا یعنی جو کچھ بھی جس طرح بھی تنصیبات کو حساس نشانہ بنایا گیا سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس میں ان کی جماعت ملوث نہیں ہے. لا تعلقی کا اظہار تو کر رہے تھے لیکن اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کانسپریسی یا اسٹیج سیٹ کیا گیا تھا کہ اس آڑ کے تحت یعنی اس پوری کانسپریسی اور اسٹیج کے میں اگر ان کے کارکنان اس ٹریپ میں آ جائیں تو اس کے بعد تحریک انصاف پر مزید پابندیاں یا ان پر سخت قانونی کارروائی کی جائے. یعنی ان کے نزدیک یا عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ ایک سازش تھی اور ان کے کارکنان تو انوسنٹ تھے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. عبداللہ گل صاحب, تو یہ جو تانے بانے ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں سارے اصل میں, اور یہ کیا سال میں ہے کیا زلمے خلیل زاد اور یہ جو عمران خان صاحب کے پیچھے لوگ ہیں جو اصل میں ان کو چلا رہے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں پاکستان سے؟ جی میں اس کو آپ کو صرف 2 لفظوں میں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے, یہودی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے, یہودی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب حکومت کرنا ہی نہیں چاہ رہے. یہ بالکل اگر حکومت کرنا چاہتے تو پھر کیا پاکستان کے تقریباً 60-70% جو ان کے پاس حکومت تھی یعنی کہ کشمیر کی, کہ گلگت بلتستان کی, پنجاب کی, کے پی کی, تو وہ کیا توڑتے؟ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی میرے جو نو کانفیڈنس آیا ہے پرویز الہی کے اوپر اس کو ابھی رہنے دیجئے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ٹی وی گواہ ہے, آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں باقاعدہ اپوزیشن نے اتنے بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی اور کہا کہ جی میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. لیکن اگلے دن انہوں نے نو کانفیڈنس لینے کے بعد, اس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی توڑ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ معاملات چل رہے ہیں اگر یہ سارا ان سے لا تعلقی ہے تو جو 25 مئی کو اسلام آباد پورا جلا دیا گیا, پوری دنیا نے اس کا تمسخر بنایا, پوری دنیا نے وہ مناظر دیکھے, ہم یہی موجود تھے, تو وہ کس نے جلایا تھا؟ کیا اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی گئی؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو عدالت کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا, ان کا حکم نامہ ہی نہیں پتہ چلا, جبکہ وہ بھی باتیں ساری سامنے آ گئیں کہ وہ میسیجنگ ہو رہی تھی, ساری ان کی باتیں ریکارڈ ہو رہی تھیں, ان کے ٹی وی انٹرویو موجود تھے. اب دوسری طرف جو ہے وہ پھر لاہور کا واقعہ دیکھ لیں کہ یہ جو گاڑیاں نہر میں پھینکی گئیں, جب جو ہے وہ پولیس ایک طرف جو ہے وہ عدالت ریلیف دیتی ہے, وہی عدالت جب ایک پولیس افسر کو بھیجتی ہے گرفتاری کرنے کے لیے تو اس کو جو ہے وہ وہاں اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں. کیا اس کی انکوائری جو ہے وہ کی گئی؟ اچھا, اس کے بعد وہی عدالت جب اس عدالت میں اندر جاتے ہیں اور وہاں معاملات ہوتے ہیں تو اسی عدالت کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ کون سا رویہ جو اختیار کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہا پسندی, یہ دہشت گردانہ رویہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اکسانا, بغاوت کے اوپر لوگوں کو اور نوجوان نسل کے جو ذہنوں سے ہے وہ کھیلنا, کیونکہ یہی اگر جنون تھا, یہی جذبہ تھا, تو یہ پھر کشمیر کو جس دن انہوں نے بیچ دیا تھا 5 اگست 2019 کو, اس دن یہ جہاد کا جذبہ جو ہے وہ کیوں نہیں جاگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری جانب جو ہے وہی مغرب جس کے اندر وہ سینیٹر ٹیڈ لیو ہیں, اسی طریقے سے کانگریس مین بریڈ شرمن ہیں, اسی طریقے سے جو ہے کرسٹینا لیم ہیں, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی موقع پاکستان کے متعلق برائی کا ظلم ذلیل زاد ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کون ہیں؟ یہ پاکستان کے مخالف ہیں. مطلب اس میں یہ ڈکلیئرڈ ہیں, یہ کوئی ایسے نہیں ہیں. لیکن بریڈ شرمن جو ہیں ان کو باقاعدہ لابیسٹ کے طور پر پی ٹی آئی نے ہائر کیا ہوا ہے. اب یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے تانے بانے کہاں مل رہے ہیں؟ وہ جاوید صاحب جو ہیں وہ کون نہیں جانتا کہ ڈاکٹر جاوید کا کیا تعلق ہے, کیا ان کا مذہب ہے, کیا ان کا طریقہ کار ہے. اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ مغربی جو ایمبیسڈرز کے ساتھ ملاقاتیں تھیں, رات کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فواد چودھری امریکن سفیر سے ملتے ہیں. بھائی وہاں کیا مل رہے ہیں؟ اچانک امریکن سفیر کو کیا معلوم ہو گیا؟ اب میں آپ کو یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے کہ ابھی انہوں نے حالیہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ یہ کہا 9 مئی کے واقعات سے پہلے کہ میں یورپین سفیروں سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑا واضح کہا کہ جناب خان صاحب جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اگر, تب ہم آپ سے ملنا چاہیں گے, اس سے پہلے ہم کسی بھی غلیظ سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے. عرب لیگ کے ایمبیسڈرز کو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں, انہوں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا کہ ہماری دوستی پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے, ہم کسی اور جگہ نہیں جاتے. اب اس میں غور کرب طلب بات یہ ہے کہ ابھی جو عدلیہ کا معاملہ ہے, میرا خیال ہے کہ تمام معاملات یہاں سے حل ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اگر فل کورٹ بنا دیا جائے تو وہ تحفظات جو کہا جاتا ہے کہ جی صرف یہ 3-2 کا فیصلہ ہے یا 5-3 کا ہے یا 4-3 کا ہے, یہ سارے جو
तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या ज़ेदबाज़ी है? पूरा मुल्क जो है वो जल गया, पूरे मुल्क को जो है वो 600 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया, ये तमाम जो है, और फिर जो हमारी एक बेतौकीरी हुई उसके हवाले से जो मेरा ख्याल है कि एक बयानिया सामने आया। अब क्या वजह है कि एक फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता? फुल कोर्ट बना जाएं ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इंटरनेशनल इदारों से बेशक तहकीकात करा लें, लेकिन ये जो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है, क्योंकि एक तरफ आप कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। लंदन के अंदर बाकायदा तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफों के जितने भी माजी के और मौजूदा उनकी बेतौकीरी करते हैं, उनकी तस्वीर की जो है तौहीन करते हैं। मैं गुजारिश कर दूं उनकी तौहीन करते हैं, और उसके बाद जो है पीटीआई की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से ना मजम्मती बयान आता है, ना उनके खिलाफ कोई शो कॉज नोटिस आता है, ना उनको जो है उनकी मेंबरशिप बर्खास्त की जाती है। आपने जो बातें की इसमें सब में मुझे जो एक अहम बात लगी कि इमरान खान साहब हुकूमत करना ही नहीं चाहते। मैं जमील साहब आपका मौक़िफ़ चाहूंगा, और ये बहुत वैलिड एनालिसिस मुझे लगा कि वो चाहते ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट में आए जमील साहब, क्या, और इसीलिए वो जो सब कर रहे हैं उससे लग भी रहा है और उनके एक्शंस और ये बात मिल रही है। आप इस बात से मुत्तफिक होंगे जमील साहब क्या? नहीं, इमरान खान को शायद ये किसी ने ब्रीफ कर दिया है कि अगर आप हुकूमत करना चाहते हो तो जो ताकतवर हमारे कौम के झूमर इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, जैसे पाक फौज हो गई। पाक फौज की गलतियों को हमने कभी नहीं सराहा, पाक फौज के इनफरादी गलतियों को हमने कभी नहीं सराहा, पाक फौज के अफराद जिन्होंने गलतियां की उनको कभी नहीं सराहा, मार्शल लॉ को हमने कभी नहीं सराहा, लेकिन पाक फौज तो हमारे माथे का झूमर है, और उस माथे के झूमर को अगर हम वीक करते जाएंगे तो ये एजेंडा फिर पाकिस्तान का नहीं हुआ, ये किसी और का एजेंडा हुआ। और वही जो फिफ्थ जनरेशन की बात हो रही थी, इसकी हमने आबियारी की है, इस इदारे की हमने आबियारी की है, और दुनिया में इसकी पजीराई है। दुनिया इस इदारे को, यानी कि पाक फौज के अपनी प्रोफेशनलिज्म को मानती है, जानती है और उसको तस्लीम करती है। तो ये इदारा एक पाकिस्तान की जो गैल्वनाइजिंग फैक्टर है, कहीं आंधी आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं जलजला आ जाए, दहशत गर्दी के वाकयात हो जाए, दहशत गर्दों को कंट्रोल करना हो, कोई और आफत आ जाए, इन एड ऑफ सिविल पावर आ जाए, हर जगह मौजूद हो जाती है। और ईस्टर्न बॉर्डर पर भी और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी डेली अपनी जाने जो है निछावर करती जा रही है। तो यही एक चीज खटक रही है। बाकी इदारों का तो जो बेड़ा गर्क हमने करना था बतदरीज कई दहाइयों से वो करते आए हैं, और अब उसके बामो उरूज पर पहुंच गए। रहा इमरान खान का कि उनका क्या एजेंडा है, इमरान खान को ये बताया गया है, और जब वो देखते हैं अवाम का जमे कफीर, वैसे तो आज भी देखें अवाम का कितना बड़ा जमे कफीर है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अवाम के जमे कफीर को जमा करना, ये किया जा सकता है। लेकिन उससे ये तसव्वुर कर लिया जाए कि बस आइंदा का वजीर आजम नहीं हूं और आइंदा 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी और उससे मुखालिफों को खौफजदा किया जाए, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो इमरान खान की जहां तक पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है, उनकी पॉपुलैरिटी जब वो वजीर आजम थे तो अब मानना ये है, और सर्वे ये कहते हैं कि ज्यादा हो गई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो एक नहीं कर पा रहे। जमील साहब, मैं माजरत हूँ, वक्त क्योंकि इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा का और अब्दुल्ला गुल साहब का कि आप दोनों ने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में और अपने तजिए से। अगर कोई बात नामुकम्मल रही तो इंशाल्लाह अगली नशिस्तों में करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा दोनों को, और आपने बड़ी अहम बातें की आप दोनों ने। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, इसके बाद एक और अहम मामला है जिस पर हमें बात करनी है। इस ब्रेक के बाद मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेक के बाद आपके साथ हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में और मजमूई तौर पे पूरे मुल्क के सियासी माहौल पर जो है आपने पूरे दिन कवरेजेस भी देखी हैं, लेकिन एक तरफ सियासी जंग जारी है, कशमकश जारी है, लेकिन एक जंग ऐसी है
جس جنگ کے لیے اس پیغام کو لے کر خصوصی طور پر ابھی بھی ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، وہ جنگ ہے پولیو کے خلاف جنگ، جو آپ کو بطور والدین اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اس اہم ترین پیغام کو اس لیے ہم لے کر آئے ہیں کہ ایک مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس اہم ترین پیغام اور اس کے اہم ترین جزویات بتانے کے لیے ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں پولیو ایمرجنسی سینٹر پاکستان کے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود اور خصوصی طور پر جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے آج وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا۔ یقینی طور پر اس پورے ماحول میں شاید لوگوں کی توجہ نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیغام دیں پاکستان کے تمام عوام کو کہ کتنی ضروری ہے اس مہم میں وہ حصہ لیں اور اپنے بچوں کو یہ 2 قطرے پلائیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ پاکستان کا پولیو پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جو ہر حکومت میں ہر دور میں میں سب کو بتا سکتا ہوں کہ جو بھی حکومت رہی ہے اس نے پہلے سے زیادہ پولیو پروگرام کو سپورٹ کیا ہے۔ موجودہ حکومت بھی پوری طرح پولیو کو ختم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں ان تمام حالات کے باوجود 15 مئی سے ہماری پولیو کی کمپین شروع ہوئی ہے۔ 70 اضلاع میں یہ کمپین ہو رہی ہے، اور جس میں پنجاب کے 12 اضلاع ہیں، بلوچستان کے 18 اضلاع ہیں اور سندھ کے 17 اضلاع ہیں۔ اس کے بعد اس کمپین کا دوسرا مرحلہ ہوگا جو کہ 22 تاریخ سے KPK میں ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا 29 مئی سے، جب ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو ڈویژن میں یہ کمپین کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی۔ اور یہ بتاتے جائیں ڈاکٹر صاحب کہ کتنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں پیغام آپ کا، وہ اس مہم میں حصہ لیں، کیونکہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ کچھ والدین کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے سوال کہ پہلے ہم مہم کا حصہ بن چکے تھے تو دوبارہ قطرے پلائیں یا نہ پلائیں۔ کچھ کو ان کی کریڈیبلٹی اور ایشورنس ان کو نہیں ہوتی کہ ٹیم جو آ رہی ہے وہ ویل کوالیفائڈ ہے، ان کے پاس سامان اتنا ہائیجینک اور اپ ٹو سٹینڈرڈ ہے کہ ہم بچوں کو پلائیں نہیں قطرے۔ تو ان تمام خدشات کا آپ جواب کیا دینا چاہیں گے؟ جی، جو پہلا سوال ہے اس کے بارے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت افغانستان میں ماحولیاتی نمونوں میں 22 سیمپل اور 2 لوگوں کو پولیو کے کیسز ہوئے ہیں، اور یہ ننگرہار پروونس میں ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے KPK کے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اس کے ساتھ ہے، ساؤتھ KPK، ہنگو اور کورم وغیرہ۔ لہٰذا ان علاقوں میں اس وائرس کا افغانستان سے آنے کا بھی خطرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ان علاقوں میں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو ڈویژن میں ہمارے بھی ماحولیاتی 3 نمونے پازیٹیو ہیں۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہم کے دوران اپنے بچوں کو باہر کے وائرس سے اور اپنے اندرونی وائرس سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ان کو ضرور پلائیں۔ یہ ویکسین سیف ہے، اسی سے پورے پاکستان میں سوائے بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے پچھلے 2 سال سے کوئی پولیو کا کیس نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی ویکسین ہے جس نے باقی 2 سال سے پورے پاکستان میں ماسوائے ساؤتھ KPK کے وائرس کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے یہ ویکسین سیف بھی ہے، یہ عمل بھی کر رہی ہے۔ چند مخصوص علاقے ہیں جس میں یہ خطرہ موجود ہے، اور انہی علاقوں میں جہاں پہ یہ وائرس موجود ہے یا وائرس کے ان علاقوں میں آنے کے خدشات ہیں۔ اس لیے میں عوام سے یہی درخواست کروں گا کہ خدارا اس کو بڑا سیریسلی لیں، اور جب پولیو کی ٹیمیں آپ کے گھر میں آئیں تو ان سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اس اہم ترین پیغام تک پہنچایا، اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس جنگ کو آپ نے جیتنا ہے۔ سیاسی جنگیں بھی چلتی رہیں گی، پاکستان معاشی دلدل کا شکار بھی رہے گا، آئینی قانونی بحث بھی ہوتی رہے گی، لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ پولیو کے یہ 2 قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں۔ فار فیڈ بیک رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ٹویٹر۔ دیکھتے رہیے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔